بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل اصحاب کہف کی داستان اپنے انجام تک پہنچی تھی جو کہ سورہ کہف میں درج ہے، اور کیا ہی اچھا دن ہے آج سورہ کہف میں ہی درج ایک اور واقعے کا آغاز کرنے کے لیے، اس لیے کہ ابھی ہم جب سحر کریں گے انشاءاللہ تو ہم روز جمعہ میں داخل ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے بھی پچھلے سیگمنٹ میں بتایا کہ روز جمعہ کرنے کے جو کچھ اعمال ہیں ان میں سے ایک سورہ کہف پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ ابھی جناب قبلہ شجاع الدین شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ سورہ کہف تو پڑھی جائے اور اس کے ترجمے پر بھی نظر ہو، پھر اسپیسیفکلی فرما رہے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ سورہ کہف میں جو کچھ واقعات ہیں وہ پتہ ہوں تو کیا ہی اچھا ہو، چونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ کہف ہر فتنے سے نجات دلاتا ہے، دجال کے فتنے سے نجات کے لیے سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی شجاع بھائی نے اور کہنے لگے کہ دنیا میں کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے، تو یعنی کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں we have enough reasons to believe کہ دنیا کے ہر جب دجال جیسے فتنے کے خلاف یہ سورہ ایک شیلڈ ہے تو پھر دنیا کے ہر فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف is the best thing to do۔ تو کتنا ہی اچھا ہو، ہم نے لاسٹ ٹائم یہی سوچ کے سورہ یاسین میں جو ایک واقعہ درجہ ورز کیا تھا کہ ہم تواتر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پتہ تو ہو سورہ یاسین میں ہے کیا ہے، میں اپنے لے کہہ رہا ہوں، مطلب میں اپنی انفارمیشن کے لیے۔ یا پرسوں سورہ رحمان میں جنت کے بارے میں کیا لگا کہ ہم اتنا سنتے ہیں پتہ تو ہو کہ ہے کیا ہے، تو اس دفعہ اسی سوچ کے ساتھ سورہ کہف میں درج مختلف واقعات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ وہ جو 3 سوالات ہوئے تھے ان میں ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بھی تھا، وہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا، اصحاب کہف کا واقعہ تھا اور روح کا تھا، لیکن سورہ کہف میں ہی اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور سورہ کہف میں درج ایک اور واقعے کی طرف آج سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ فضائل میں نے علماء کرام سے یہ بھی سنا، کہا جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی ایک روشنی ہو جاتی ہے، یہ میں نے علماء کرام سے سنا، اور اس کے علاوہ اس کے قدم سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ جس نے جمعے کے دن تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سورہ کہف میں درج ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اس کا آج آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیریز بیان کی تھی، تو یہ واقعہ ذرا اس ربط سے ہٹ کر تھا، اس لیے ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم بیان نہیں کیا تھا تاکہ وہ ربط برقرار رہے۔ یہ آپ آج سنیے۔ تو روایات کے مطابق اللہ کے نبی کیا کہنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو ان کے دل میں ایک روز اپنے علم سے متعلق شکر کے جذبات کے ساتھ ساتھ یہ خیال آیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ بات خدا، سب سے زیادہ علم۔ تو اس میں کچھ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے قصہ مختصر یہ کہ جب یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی ہستی کے پاس بھیجا، گائیڈ کیا کہ ایسی ہستی کے پاس جائیے جن کے پاس عام علوم سے ہٹ کر کوئی ایسا علم تھا جس سے کوئی انسان روئے زمین پر واقف نہ تھا، ایسا علم کسی کے پاس۔ تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے اور ایسے شخص کے پاس، ایسی ہستی کے پاس بھیج رہا ہے جن کے پاس وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا، جہاں سے ہم واقعے کا آغاز کر رہے ہیں، معمولی سفر نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے، کلیم اللہ جا رہے ہیں، اللہ کی ہدایت پر جا رہے ہیں، قرآن میں تذکرہ آ رہا ہے، تو یہ بڑا ایک، میں کہہ سکتا ہوں اپنی زبان میں، یہ بڑا ہائی پروفائل واقعہ ہے، پھر یہ ہر لحاظ سے۔ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد کا نام آیا یوشع بن نون۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون چلے، سفر پہ روانہ ہوئے۔ سفر ذرا طویل تھا اور ظاہر ہے آج کل کا تو کوئی زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور سارے کے سارے انتظامات۔ چلتے گئے مسافت کرتے رہے اور سفر تھا کہ کٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہرحال کچھ جگہوں پہ بیچ میں ریسٹ بھی کرتے رہے ہم سستانے کے لیے۔ بالآخر ایک ایسے مقام پہ پہنچے اور وہ مقام وہ تھا کہ جہاں پر 2 دریا آپس میں مل رہے تھے، یعنی ایک مقام پر پہنچے، ہم اس ڈیٹیل کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد جو شدید تھکاوٹ کا شکار تھے انہوں نے وہاں قیام کیا اور
کلام ہوا آپس میں. کلام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے، تو ہم جو اپنے ساتھ جو کھانا پینا لائے تھے ذرا وہ نکالیے تاکہ ہم کچھ کھا پی لیں. سر ہم سفر میں کرتے ہیں کہ ہم راستے میں ریسٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی کچھ کھا پی لیں. اب یہ بڑی معمولی سی بات تھی کہ ایک جگہ رکے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں. لیکن یہاں ایک نئے واقعے نے جنم لیا. وہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کھانا لگائیے یا کھانا نکالیے. شاگرد نے یہ کرنے کے بجائے ایک بات بتائی جو کہ قرآن میں انہوں نے کہا، ارے میں یا اللہ الفاظ میں ارے میں تو ایک بات بتانا آپ کو بھول ہی گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں بالکل بھول گیا ایک بات. کہا کیا؟ کہا اس راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اس سے پہلے جو ہم جس جگہ پر رکے تھے نا ریسٹ کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ ہم نے کھانے کے لیے جو مچھلی اپنے ساتھ رکھی تھی، مچھلی اپنے ساتھ رکھی تھی، جب ہم وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکے تھے اچانک ایک عجیب معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو مچھلی تھی جو ہم نے کھانے کے لیے رکھی تھی وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی. مچھلی زندہ ہو گئی. آگے اور حیران کن بات بتایا سب قرآن کہ مچھلی نہ صرف کہ اچانک زندہ ہو گئی بلکہ اس مچھلی نے جو کہ ہم نے کھانے کے لیے رکھی تھی اچانک وہ زندہ ہوئی، عجب طرح کی تیزی دکھائی، پلک جھپکنے میں وہ مچھلی دریا میں چلی گئی. اللہ اکبر. دریا میں کود گئی. اب میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں کہ شاید اگر اس بات پہ کسی کو حیرت ہو بھی رہی ہو تو ابھی کل اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد حیرت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد حیرت نہیں ہونی چاہیے کہاں سے آئے کیا معاملہ، تو اب حیرت نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں نے اپنی کیفیت بتائی کہ جب میں نے فوراً ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کیسے، پھر فوراً ذہن میں آیا کہ وہ 309 سال وہ سارا کچھ، تو مطلب کیا ہے. اور پھر ذہن میں یہ بھی آیا کہ اسی سورہ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہماری عجیب آیات میں سے نہیں ہے کوئی، یہ تمہارے لیے عجیب ہوگی بات، ہمارے لیے کوئی بڑی بات. مچھلی زندہ ہوئی، دریا میں کود گئی. ساتھ یہ بھی بتایا شاگرد نے یوشع بن نون نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے چاہا کہ میں، چونکہ یہ بات تو بتانے والی ہے نا، اتنا عجیب واقعہ ہو جائے تو انسان فوراً بتا، میں نے چاہا کہ آپ کو اس واقعے کی اطلاع دوں، شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی. شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی، میں آپ کو یہ بات بتا ہی نہیں پایا. اور پھر ہم سفر میں ایسے مصروف ہوئے کہ میں آپ سے اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کر پایا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، آگے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، تبسم فرمایا. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اچھا تو پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اب ہم پھر اسی مقام پر چلتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اسی مقام پر چلتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا وہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گائیڈ کیا ہے کہ مجھے اس ہستی سے ملنا ہے. یہ وہی تو وہ مقام ہے. تو اب جہاں پر رکے تھے وہاں سے اب پیچھے کا سفر اختیار کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ تو پچھلا اسٹاپ تھا اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کہا وہیں پر اس شخص سے ملاقات ہوگی جن کے پاس وہ علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. چلو فوراً واپس چلتے ہیں. استاد اور شاگرد الٹے پاؤں واپس آئے. بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مچھلی دریا میں کودی تھی اور جہاں حقیقی معنوں میں دو دریا آپس میں ملتے تھے. اب وہ مقام کیوں منتخب کیا گیا، اس مقام پہ مچھلی کا اچانک زندہ ہونا، دریا میں کوئی، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اللہ جانے. یہاں جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون تو ان کی ملاقات ہوئی اس ہستی سے. نام ہے خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام. تو اب یہاں کلیم اللہ کی، اللہ کے کہنے پر ملاقات ہو رہی ہے حضرت خضر علیہ السلام. ہاں، قرآن کی ایک سورہ کہف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، وہاں انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی، اپنے پاس سے علم بخشا تھا. اب آپ یاد کریں سورہ کہف بھی چل رہی ہے تو اصحاب کہف والے واقعے میں بھی ہم نے اٹھایا، ہم نے سلایا، ہم نے تھپکی دے کے سلایا، ہم نے بیدار کیا، ہم نے دل میں بات ڈالی، ہم نے ملایا، ہم نے علم بخشا. کیا شان پروردگار، کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. اور میں اپنے طور پہ میں صرف اپنی بات بتا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جب اس طرح سے سمجھ کے اب ترجمہ پڑھنے کی کوئی کرتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. تو بہرحال اب یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا. اب اس داستان کے ایک کردار یہاں سے کم ہو رہے ہیں، یعنی کہ یوشع بن نون اب شریک سفر نہیں. اب سفر آگے موسیٰ علیہ السلام ہے اور
خاص سفر ہے نا بھیا, اللہ والوں کا سفر ہے, کلیم اللہ کا سفر ہے, خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ہے اور خضر علیہ السلام دونوں ہم سفر ہیں, دونوں کی ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام ملاقات کے بعد جیسے اگر میں اپنے الفاظ میں وہ مڑے اور روانہ ہونے لگے, ان کو جاتا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے, ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا. اب یہاں اللہ کے ان دو معزز بندوں میں ایک ڈائیلاگ ہے جس کو قرآن نے بتایا. ہاں کیا کہنا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کے جواب میں یقیناً خضر علیہ السلام کو اس درخواست کو ویلکم کرتے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کے حکم سے حضرت خضر کے پاس بھیجا گیا تھا. لیکن خضر علیہ السلام نے جواب میں ایک مختلف بات کہی, ایک منفرد بات کہی. عجیب, میں دوسرے سینس میں عجیب کا استعمال کر رہا ہوں, عجیب بات کہی. کیا کہا؟ آج کی تو گفتگو یہاں روکتے ہیں, کل یہیں سے آگے بڑھائیں.